اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 167 تا 171 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ۔ اللہ کا فیصلہ کہ وہ روز قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر پہاڑ کا معلق ہونا اور تورات پر سختی سے عمل کرنے کا عہد لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور ان کو وہ وقت بھی یاد دلائیں جب آپ کے رب نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار سزا دینے میں دیر نہیں لگاتا اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ان میں سے بعض نیک تھے جبکہ بعض ان سے مختلف تھے۔ ہم نے انہیں آرام و آسائش سے بھی آزمایا اور رنج و مصائب سے بھی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث تو بنے لیکن وہ احکام الہی کو اس دنیا کے حقیر مال و دولت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر پھر ویسا ہی موقع ملے تو دوبارہ بھی مال لینے سے نہیں ہچکچاتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ۔ کیا ان سے کتاب یعنی تورات میں اس بات کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کریں گے، اور جو کچھ تورات میں ہے یہ اسے پڑھ بھی چکے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر اس دنیا کے حقیر مال سے بہت بہتر ہے، تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی اصلاح کرنے والے ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے بنی اسرائیل پر پہاڑ کو اس طرح معلق کر دیا تھا کہ گویا وہ ایک سائبان ہے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑ ان پر ابھی گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
اور ہم نے حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ اس کتاب پر سختی سے عمل کرو۔